تو مولا مرتضیٰ کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر لے کہ اس کو یہ ادراک ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو، یہ کیفیت ہو کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور کہا اگر ایسا نہیں ہوتا تو کم از کم ایسا کر لے اور اپنے دل کو یہ بات سمجھائے کہ میں اگر رب کو نہیں دیکھ رہا تو رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، کیونکہ میں جو اس کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اس لیے تو بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے صحابہ کرام، اللہ کے نبی جب اپنے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو چہرے کے رنگ تک متغیر ہو جایا کرتے تھے، بدل جایا کرتے تھے، چہروں پر پریشانی کے آثار آ جایا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا بات کیا ہے تو ان سب کا جو جواب دیتے تھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ سب یہ کہتے تھے اس لیے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے کہ اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ کیفیت بنے گی نا تو پھر وہ جو دل کا ذکر ہے وہ صورت بن جائے گی۔ اور پھر اذا کے ساتھ کیا ہے، آپ رکوع کریں گے، آپ سجدہ کریں گے، آپ تکبیر کہیں گے، تو یہ جو سارے معمولات ہیں یہ کیا ہے، آپ کے اعضاء بھی شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کی سب سے بہترین صورت ہے کہ کوئی بندہ نماز پڑھے۔ ویسے بھی نماز کمپلسری ہے، یہ تو لازم ہے، یہ تو واجب ہے ہر مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ۔ اور ہماری سب سے بڑی کوتاہی جو ہماری مسلمان، جو ہماری کمیونٹی ہے پوری دنیا کے اوپر، سب سے زیادہ ہماری کوتاہی جو ہے وہ ہماری نماز کے اندر ہوتی ہے۔ اب مساجد کا حال دیکھ لیں۔ میں چند دن پہلے ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ بہت بڑی آبادی تھی، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں مسجد میں جانے کی اللہ نے توفیق دی۔ تو یقین مانے مسجد کے اندر 5 سے 6 افراد کھڑے تھے۔ تو میں جس شخص کے پاس گیا میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہ یہاں پہ مثلا یہ ساری کمیونٹی مسلمان، انہوں نے کہا یہاں پہ ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے کہ اتنی بڑی کمیونٹی ہے، اتنی بڑی سوسائٹی ہے، اور صرف 5-6 لوگ ہیں جن کو اس بات کا ادراک ہے کہ ہم نماز پڑھنے آئے ہیں۔ لیکن ہم پھر کتنا اپنے رب کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ تو ہمیں خود اپنے عمل کے ساتھ ہی آپ دیکھیں۔ آپ اپنی اسی مسجد کا اندازہ لگا لیجئے گا، آج عصر کی نماز میں، آج مغرب کی نماز میں، آج عشاء کی نماز میں، فجر کی نماز کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں۔ اب تو ویسے بھی ٹھنڈ ہو گئی ہے تو لوگ زیادہ تر اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بستر میں ہی پڑھ لی جائے، اٹھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، بڑی خوبصورت بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے بیٹا یہ بات یاد رکھنا، جو تیرا یقین تجھے بستر سے اٹھا کر وضوگاہ تک نہیں لے کے جا سکتا، وہ تجھے قبر سے جنت میں کیسے لے کے جائے گا۔ تو ہمیں سوچنا ہے نا، تو اللہ رب العزت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے، وہ تو وہ بارگاہ ہے، وہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے کسی کے لیے وہ دروازہ بند نہیں ہے۔ لیکن ہم کھٹکھٹائیں تو یار صحیح نا، دستک دیں گے تو دروازہ کھلے گا نا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم نے دستک دینا ہی چھوڑ دی ہے۔ ہماری اکثر نوجوان جو ہیں وہ سب کے سب بے نمازی ہیں۔ پھر آپ دیکھ لینا کتنا ہمارے اوپر پھر اللہ کی کیسے رحمتیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، جس سے پوچھو ہمیں اکثر لوگ ملتے ہیں، پبلک لائف ہے نا تو لوگ بہت زیادہ ملتے رہتے ہیں مختلف جگہ پر۔ جو لوگوں کا زیادہ تر ہم نے دیکھا نا، جو میں نے اسیسمنٹ کی ہے کہ لوگ زیادہ تر جس بات کے اوپر بڑا پریشان ہوتے ہیں اور ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، یا کسی ریلیجیس یا کسی اسپرچول پرسنالٹی سے، وہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا یہی سوال ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر جادو تو نہیں ہو گیا۔ آپ کے اوپر میں کہتا ہوں کوئی جادو نہیں ہوا، مجھے یہ بتائیں آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ مجھے تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے تو جب وہ کہتا ہے نا نہیں جی نہیں ہم تو نہیں پڑھتے، تو میں کہتا ہوں پھر اپنا خود حال دیکھ لیں، جتنا پھر آپ اللہ کو اہمیت دیں گے آپ کو بھی وہاں سے اتنی اہمیت ہی ملے گی۔ تو یہ تو ہمارا حال ہو گیا۔ تو بہرحال یہ سب سے بہترین اس کی صورت یہ بنتی ہے، یہ قلبی ذکر، لسانی ذکر اور اعضابی ذکر کریں، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے، کہ انسان نماز کے اندر شامل ہو جائے ایک بندہ مومن، تو یہ ساری اس میں صورتیں آ جاتی ہیں۔